آداب. آج ظاہر ہے کالرز ڈے ہے، جمعہ ہے اور آپ کی کالز لی جائیں گی، لیکن ایک تذکرہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ آج مشرق وسطیٰ کا بحران باضابطہ طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سرحدوں تک آن پہنچا ہے. ایران کے جو آسمان ہے اس پہ اسرائیلی فضائیہ کی حکمرانی ہے، وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے ٹارگٹ کر رہی ہے. جوہری تنصیبات، فوجی تنصیبات، عسکری قیادت، جوہری قیادت سب اس کے عزت پہ ہیں. اور ذرا میرے پاس تو وہ نہیں یہی ہے. دیکھیں کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی، ٹوٹل کمپلیٹ کنٹرول ایئر کا. فوجی قیادت، ٹاپ فوجی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور مجھے کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کے لوکیشنز میں کیسے تھے جہاں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. کیونکہ آخر کار ابھی حال میں ہی پچھلے 1.5-2 سالوں میں ہی ہم نے کیا دیکھا ہے. حسن نصر اللہ کو جس طرح لبنان میں ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح حزب اللہ کے خلاف پیجر آپریشن اسماعیل ہانیہ کو ان کے بغل میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. جس کا مطلب ہے ایک تو کہ ایرانین انٹیلیجنس تو میرے خیال نہ ہونے کے برابر ہے. پھر ہیو ٹو سے دس، یا یوں کہہ لیں کہ موساد کی انفلٹریشن میں نے کسی ملک میں اتنی نہیں دیکھی. میرا خیال ہے سیریا میں شاید ایک زمانہ، سیریا میں شاید لبنان میں، کیونکہ جس طرح انہوں نے پیجر آپریشن کیا تھا اسی طرح لگ رہا ہے. کیونکہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت فوگ آف وار ہے، بہت چیزیں واضح نہیں ہیں، لیکن یہ بھی لگ رہا ہے کہ کئی ڈرونز یا کئی راکٹس جو فائر کیے گئے ہیں وہ ایران کی سرزمین سے فائر کیے گئے ہیں. مطلب کہ آپ نے ان کو سمگل کیا، آپ نے ان کو سٹور کیا، آپ نے ان کو ویپنائز کیا اور آپ نے ان کو استعمال کیا. جہاں تک انفلٹریشن کی بات ہے تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ ایران کے سابق صدر محمود احمدی-نژاد نے کہا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اینالسٹ نہیں کہہ رہا، یہ ذرائع پر مبنی خبر نہیں ہے، کہ جب انہوں نے ایک یونٹ بنایا تھا ایران کے اندر کہ موساد کی جو انفلٹریشن ہے اس کو روکا جائے، مطلب کاؤنٹر اسپیوناج یونٹ، بعد میں پتہ لگا کہ جو اس یونٹ کا سربراہ تھا وہ بھی موساد ایجنٹ تھا. دس از دا لیول آف اٹ. اب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی ظاہر ہے ابھی تک کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی، نہ ہی اس وقت آ بھی سکتی ہے، لیکن اگر آئے گی بھی صحیح تو صرف آئرن ڈوم کی بات نہیں ہے، پوری عرب ڈوم بھی ہے ایک رستے میں. اردن ہے، یہ سارے ممالک ہیں جن کے تعاون کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. اٹ از ناٹ پاسبل. ابھی بھی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، مبینہ طور پر وہ اسرائیلی جیٹس ہیں جو شام کی سویدا ڈیزرٹ کے اوپر سے گزر رہے ہیں، لو فلائنگ. اب ظاہر ہے اگر اس وقت بشار الاسد کی حکومت وہاں پر ہوتی تو کوئی نہ کوئی ان کو روکنے کی کوشش کرتا، لیکن شام کے جو نئے حکمران ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل ان پر بمباری بھی کرتی ہے، ان کی زمین پر بھی قابض ہے، لیکن بار بار وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. شاید ان کے پاس اور کوئی آپشن اس وقت زمین پہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی، ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو پورے خطے میں پھر کون بچا؟ اچھا ابھی میں دیکھ رہا تھا حزب اللہ کا بھی بیان ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں اٹیک کریں گے. ظاہر ہے حزب اللہ کا جو حال کیا ہوا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. اسٹیٹ ایکٹرز میں ایران ہی بچا تھا اور اب ایران کی باری آئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم کئی ہفتوں تک یہ آپریشن لانچ کر سکتے ہیں، اور اوبویسلی پوری یو ایس کی بلیسنگ ہے، رائٹ. آج آپ نے دیکھا نا فوٹیجز جو ہیں کہ دوپہر میں اسرائیلی طیارے ایران کے اوپر اڑ رہے ہیں. سر اسرائیلی طیارے ایران کی فضائی حدود میں ریفیولنگ کر رہے ہیں. اگر یہ ویڈیوز ریئل ہے اور ریئل ہوں گی، کیونکہ اتنا اس لیے کہ اب تک ایک طیارہ نہیں گرا، حالانکہ ابھی انکنفرم خبریں ہیں کہ 2 طیارے گرائے گئے ہیں. اگین ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے ہو سکتی اس وقت پر. تو اب ظاہر ہے کہ اس پر ہم اگلے ہفتے بھی تفصیل میں بات کریں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ایران کی حکومت یا ایران کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، رجیم ہے، جو بھی آپ کہیں، اس کے وجود کو کریڈیبلٹی تو ختم ہو گئی. کریڈیبلٹی زیرو ہے، اور جب کریڈیبلٹی جاتی ہے تو پھر تخت بھی اس کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے ماضی میں، تاریخ وغیرہ میں یہ بتاتی ہے کہ تخت بھی پھر الٹتے ہیں. شاہزیب آپ کا کوئی انپٹ ہے؟ نہیں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے شروع کیا اسرائیل نے، اور انہوں نے وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کا جو فلسفہ ہے اس کو جواز بنا کر انہوں نے کیا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے بھی اسی کو ایکسکیوز بنا کر عراق پہ حملہ کیا تھا، اتنی لمبی وہ جنگ چلی.
اور امریکن جو پوسچر ہے وہ بھی انٹرسٹنگ تھا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ وزیر خارجہ نے کہا کہ جی کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، امریکہ ایران جو ہے وہ امریکہ کو کے ایسٹس کو نشانہ نہ بنائے. پھر چند گھنٹوں کے بعد ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو بہت ہی سکسیسفل آپریشن ہے اسرائیل کا، اور امریکن ویپنز کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا ہے. تو پہلے گو مگوں کی ایک تھی کہ وہ اون کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب کھل کے وہ اون کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں جی جس طرح انہوں نے اپنا ایک جو کیا کہیں روایتی گھسا پٹا جو اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس، لیکن ایران کو رائٹ نہیں ہے سیلف ڈیفینس کا، اسرائیل کو ہے ایران کو نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ لیکن اس کا ڈپلومیٹکلی حل ہونا چاہیے، ملیٹریلی نہیں ہونا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ لپ سروس لگتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ڈس آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں بھائی صاحب کہ ایک جگہ جینوسائیڈ چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا. پھر ایک کمزور یتیم ہوتا ہے اور جو کامیاب ہے اس کے 100 باپ ہوتے ہیں. یہی ہے، اس پہ دنیا چلتی ہے. اور فرانس اور سعودی عرب کا جو انیشیٹو تھا ایک انٹرنیشنل کانفرنس وہ بلا رہے تھے فلسطین کو تسلیم کریں نہ کریں کے موضوع پہ، اب وہ انڈیفینٹ ڈیٹس کے لیے پوسٹ پون ہو گئی ہے. حوثیوں نے 2 میزائل آج مارے ہیں، 2 میزائل مارے ہیں. پاکستان نے شدید مذمت کی ہے، حالانکہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بھی کوئی ہاں نہیں، لیکن اب تو ریجن بارڈر تک. لیکن اگین انڈیا کا بڑا انٹرسٹنگ ایٹیٹیوڈ میں نے دیکھا ہے. کنڈمنیشن ابھی تک ہم نے اسرائیل کے حملے کی کوئی نہیں دیکھی. ہاں لیکن ابھی میں نریندر مودی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے ابھی نیتن یاہو سے بات کی ہے اور ہماری نظر ہے اس سچویشن پر. انٹرسٹنگلی انف کچھ جو ہمارے فیوریٹ انڈین اینالسٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل دیکھیں بھارت کے انٹرسٹ میں تو نہیں تھا کبھی بھی کہ ایران نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کرے. اچھا یہ وہی ایران ہے جہاں کلبھوشن یادو اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، وہاں پہ بہت ہی لمبی کہانی ہے. تو اگین چوز یور فرینڈز اینڈ الائز. خیر فی الحال یہ موقع نہیں ہے، فی الحال یہ موقع زخم کو ریلنے کا. چلے کوئی بات. آتے ہیں کالرز کی طرف. محمد عقیل صاحب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام. اچھا پہلا ایران کا جو موضوع اس پہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. ابھی اسرائیل کو کون کون سے ملک اسپیس دے کے ایران تک پہنچا رہے ہیں؟ اب آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا کیونکہ اسرائیل اور ایران کے ڈسٹینس کتنے ممالک کے اوپر سے گزر کے اسپیس سے آ کے یہاں اٹیک کر رہا ہے. کسی نے بھی اس کو آنے کی اجازت ایوری ملک نے سب نے دی بھی ہے. جی ایک تو یہ. دوسرا بجٹ پہ میں بات کروں گا. بجٹ پہ ہماری حکومت نے ہمیں 3 تحفے دیے ہیں. صحت کے لیے اللہ شافی اللہ کافی، علم کے لیے دیا ہے رب زدنی علما، اور ہمارے کو رزق کے لیے ہے واللہ خیر الرازقین. سب انہوں نے اپنے اوپر سے ہاتھ اٹھا کے اللہ پہ چھوڑ دیا اس قوم کو کہ یہ سارے معاملات اللہ دیکھے گا، ہم لوگ نہیں دیں. جو ایک سہولت تھی سولر کی وہ بھی ختم کر دی. تک کتنے ہیں تو 300 یونٹ بجلی بھی مفت دے رہے تھے وہ بھی ختم کر دی. کب تک کریں گے سر؟ ٹھیک ہے جب تک کر سکتے ہیں. زبردست. یہی ہے. راہیل اشر صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرار بھائی اور شاہزیب جیلانی وسط اللہ صاحب، آج یہ جو ابھی جو اسرائیل ایران کا ہوا ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ دیکھیں میرا خیال ہے ایران کو پہلے یہ سارا کرنے سے پہلے، نیوکلیر کی طرف جانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. دیکھیں نہ ان کی نیوی ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ آرمی. آپ نے بتایا جہاز آ رہے ہیں آرام سے آ کے ان کے ملک میں اٹیک کر رہے ہیں. سیریا اور عراق کی ایئر اسپیس یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایران نے اپنے 100 ڈرون بھیجے، وہ بھی سارے کے سارے ہٹ ہو گئے. تو پہلے بھائی آپ کے اوپر وہ لگ گئی تھی ٹریڈ امبارگو لگ گئی. آپ کی ایئر فورس، نیوی اور آرمی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. چائنا اور رشیا نے اس طرح کی آپ کی ہیلپ نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا ایک میں نے تھوڑے سے پہلے بیان دیکھا تھا کہ جی ہم پاکستان کو تو ایٹمی قوت بننے سے نہیں روک سکے پر ہم ایران کو روکیں گے. تو ان کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے تھا. دیکھیں اب یہ اسٹیپ ہو گیا. اگلا میں آپ کو بتاؤں جو میری انالیسس ہے یہ اپنی زمینی فورسز پیرا ٹروپس اتاریں گے. یہ جو ان کی آیت اللہ خمینی کے بعد جو ان کی رجیم ہے جس کو 46 اس کو چینج کر کے اپنی مرضی کی رجیم بٹائیں گے. دیکھیں انہوں نے غزہ نے کیا کیا، لبنان، سیریا، اب ایران ہے. اب ان کے پاس اس خطے میں یہ بچا ہے. دوسری نیوز، اچھا 2 نیوز ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا، آپ کنفرم کرے گا. ایک مجھے کوئی ایرانی نیوز ایجنسی کی چھوٹی سی کلپ کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجی ہے. میں نے کہا پوچھ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آیا کہ جی کچھ گھنٹوں میں ایرانی ایٹمی دھماکہ کرنے والا ہے. ایک یہ ہے. دوسری یہ کہ جی پاکستان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نے اپنے نیوکلیئر
ایسٹ جو ہیں ان کی جو ہے پہلے سیف تھے اور کر دی, اور ہماری ایئر فورس خاص کر یہ جو ایران کا بارڈر ہے اس پہ جیکو آباد اور گوادر ایئرپورٹ پہ ہمارے جیٹس ہیں, وہ سارا وہاں پیٹرولنگ کر رہے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ کیا اسرائیل یہاں آنے کی کوشش کرے گا کیا ہمارے پاس؟ شکریہ جی. فی الحال تو ایران سے نمٹ لے, اس کے بعد دیکھتے ہیں. ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ ہائی الرٹ بنتا ہے. ہاں when there is a war on your western front, ہائی الرٹ بنتا ہے. پلرز آف فائر اگر آپ پڑھیں کتاب ہے تو اس میں بھی ڈیٹیل ہے, وہ جو کہوتا پر اٹیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی ایک زمانے میں, یا پلان بنایا تھا, وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو کلپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میں نے بھی دیکھا ہے, لیکن جو کہ ایران کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں یا جو بھی ایک ایٹمی دھماکہ کرے گا, اگر کرنا ہوتا تو کر لیا ہوتا. یہ چیز, ان چیزوں کا اعلان نہیں کیا جاتا. اور گیو اینڈ ٹیک میرا خیال ہے کہ شاید ممکن ہی نہیں تھی رحیل بھائی, بیکاز جب مقصد ہی ہے کہ ہم نے آپ کا وجود ہی ختم کرنا ہے, آپ کی رجیم کو ہی ہرانا ہے, تو پھر اس میں کیا گیو ہے اور کیا ٹیک ہے, رائٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک لیسن جو بہت کلیئر ہے کہ آپ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی نیوکلیئر پروگرام کو کبھی سسپینڈ یا سلو ڈاؤن نہ کیا کریں. سیدھی بات ہے. غدافی کو بھی میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس وقت حیات ہوتے تو وہ بھی شاید اگری کرتے اس بات سے. کیوں صدام حسین بھی صرف دھمکیاں ہی دیتے رہے, ختم ہو گئے. بظہر علی شاہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بھائی صاحب, اصل میں اب ہم اپنا دکھڑا آپ لوگوں کے ساتھ روتے ہیں کہ آپ لوگ سن لیتے ہیں, اور دوسری یہ بات کہ ڈان کی اپنی حیثیت ہے, اپنی جو پوزیشن ہے اوپر کی لیول پر, ملٹری بیوروکریسی ہے, سول بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, وہاں پر ڈان پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ تو ہائے گھوڑا کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ شاید کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے. ابھی ریسنٹلی ہمارے جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا ہے, اور جو پوسٹ بجٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو تنخواہیں بڑھائی ہیں اور پینشن بڑھایا مہنگائی کے حساب سے. تو جناب پینشنر جو ہمارے جیسے بوٹیٹڈ ہے ان کے لیے مہنگائی بڑھی ہے 7%, سیلری پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی بڑھی ہے 10%, اور جو یہ لوگ اسمبلی کے ممبر اور چیئرمین اور سینیٹر ان کے لیے لاکھوں % بڑھ گئی ہے مہنگائی. ان کی اتنی جو ہے سیلری بڑھا دی ہے. اب آتا ہوں میں صرف دواؤں کے اوپر, دواؤں کا جو آج کل جو ان کی قیمتوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو حالت یہ ہے کہ میں استھما پیشنٹ ہوں, میں انہیلر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی تو یہ میں لے رہا تھا انہیلر, اس کی قیمت تھی 650 روپے, اب وہ مل رہا ہے 2200 روپے میں. اس طرح 3 گنا مختلف جو بھی چیز دوائیں ہیں وہ کئی 100% بڑھ گئی ہیں. اچھا پہلے ہم نے سنا تھا کہ کوئی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہوا کرتی تھی ڈرائیو کر کے, وہ کوئی قیمتیں, اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی کسی ایسے بندے کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی کہ کیا دواؤں کو کیا حاشر ہو گیا ہے. ہماری جو 7% پینشن بڑھی ہے وہ تو دواؤں خریدنے میں بھی پوری نہیں ہوگی. تو خدارا اس طرف تھوڑا دھیان دیں اور دواؤں کے لیے کسی کو بلائیں اور پوچھیں. ٹھیک ہے. انفیکٹ اتفاق ہے مظہر صاحب کہ آج میری بات ہو رہی تھی آغا خان یونیورسٹی کے کچھ لوگوں سے, تو وہ بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو انفلیشن ہے میڈیکل آئٹمز میں اور ہیلتھ بجٹ کا جو حال کیا ہے بجٹ میں, اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پر بھی بات کریں گے. جہاں تک یہ بات تھی نا کہ مطلب ہماری باقیوں کی کسی کی نہیں بڑھائی, اپنی بڑھا دی ہے, تو وہ ہے نا وہ جارج آرویل کی کتاب اینیمل فارم, اس میں ایک بڑا تاریخی جملہ ہے کہ آل مین آر کریٹڈ ایکول بٹ سم آر مور ایکول دین ادرس. تو یہ ہے میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اپنی تنخواہ بھی بڑھا دیتا, لیکن کیا کریں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا جو پھر وقفہ ہی لے لیں.